فنی کارٹونز۔ کیا فائدہ ایسے سونے کا، میں اتنا سونا کیا کروں گا جب میری بیٹی ہی میرے پاس نہ رہی۔ یونان پر ایک بادشاہ حکومت کرتا تھا۔ بادشاہ کو دولت سے بہت پیار تھا۔ سونے کا تو وہ دیوانہ تھا۔ اسے دن رات ایک ہی فکر تھی کہ زیادہ سے زیادہ سونا جمع کیا جائے۔ صبح جب وہ اٹھتا، سورج کی کرنوں کو دیکھتا تو اس کے دل میں یہ خواہش پیدا ہوتی کہ کاش یہ سنہری کرنیں جس چیز پر پڑیں اسے سونے کا بنا دیں۔ سونے کی اینٹیں، برتنوں اور زیورات سے بھرا بادشاہ کا خزانہ محل کے ایک تہہ خانے میں تھا۔ بادشاہ کو جب فرصت ملتی وہ تہہ خانے میں چلا جاتا، سونے کی اینٹوں اور دوسری چیزوں کو دیکھ کر بہت خوش ہوتا۔ ایک دن بادشاہ تہہ خانے میں سونے کی چیزوں کو دیکھ رہا تھا۔ اچانک کمرے میں روشنی پھیل گئی۔ بادشاہ چونک گیا۔ کمرہ تو ہر طرف سے بند تھا، روشنی کہاں سے آ گئی؟ ابھی وہ یہ بات سوچ ہی رہا تھا کہ روشنی کے درمیان میں سے ایک شخص نظر آیا۔ بادشاہ سمجھ گیا کہ یہ کوئی عام انسان نہیں۔ بادشاہ کے کچھ بولنے سے پہلے ہی اس شخص نے کہا، بادشاہ سلامت، بہت سونا جمع کر رکھا ہے آپ نے۔ یہ تو بہت تھوڑا ہے، میری خواہش ہے کہ اس طرح کے کئی خزانے ہوں۔ اتنی دولت سے بھی تمہارا دل نہیں بھرا؟ دولت سے بھی کبھی کسی کا دل بھرا ہے کیا؟ یہ تو جتنی بھی مل جائے کم ہے۔ بولو بادشاہ سلامت، تم کیا چاہتے ہو؟ میں چاہتا ہوں میں جس چیز کو ہاتھ لگاؤں وہ سونے کی بن جائے۔ ٹھیک ہے بادشاہ سلامت، کل صبح سورج کی پہلی کرن کے ساتھ تم جس چیز کو ہاتھ لگاؤ گے وہ سونے کی بن جائے گی۔ یہ بات بول کر اجنبی غائب ہو گیا تھا۔ اب بادشاہ کمرے میں اکیلا موجود تھا۔ اگلے دن بادشاہ کی آنکھ صبح سویرے ہی کھل گئی۔ وہ بہت خوش تھا۔ جوں ہی سورج طلوع ہوا، سورج کی سنہری کرنیں اندر آئیں۔ بادشاہ حیران رہ گیا۔ بادشاہ جس چیز کو ہاتھ لگاتا وہ سونے کی بن جاتی۔ بادشاہ نے بستر کی چادر پر ہاتھ رکھا اور وہ بھی سونے کی بن گئی۔ بادشاہ بہت خوش تھا۔ بادشاہ جس چیز کو ہاتھ لگاتا اور وہ سونے کی بن جاتی، اس طرح وہ ہر محل کی چیز کو سونے کا بناتا جا رہا تھا۔ باغ میں شہزادی بھی حیران تھی۔ باغ میں وہ جس چیز کو بھی دیکھ رہی تھی ساری چیزیں سونے کی بنی ہوئی تھی۔ بابا جان، میں باغ میں پھول توڑنے گئی تھی لیکن سارے پھول پتھر کی طرح سخت ہو چکے ہیں۔ بیٹا، اس میں پریشان ہونے والی کیا بات ہے؟ یہ تو بہت خوشی کی بات ہے۔ اب تو ہمارے پاس پہلے سے بھی بہت زیادہ سونا ہوگا۔ اب بادشاہ کھانے کی ٹیبل پر موجود تھا۔ بادشاہ کھانے پینے کی جس چیز کو ہاتھ لگاتا وہ سونے کی بن جاتی۔ بادشاہ ڈبل روٹی، مکھن، پنیر، جس چیز کو کھانے کی کوشش کرتا اور ہاتھ لگاتا وہ چیز سونے کی بن جاتی۔ بادشاہ اب پریشانی کے عالم میں تھا۔ بادشاہ نے پریشانی کے عالم میں اپنی شہزادی کو دیکھا اور اس کو ہاتھ لگا دیا، اور دیکھتے ہی دیکھتے شہزادی کا پورا جسم پتھر کی مانند ہو گیا۔ اب بادشاہ اور بھی پریشان ہو چکا تھا۔ ہائے، یہ مجھ سے کیا غلطی ہو گئی؟
بادشاہ شہزادی کی یہ حالت دیکھ کر زاروں کے تار رونے لگا اور کہنے لگا، اے اللہ، میں نے یہ کیا کیا؟ کاش میری شہزادی دوبارہ زندہ ہو جائے۔ ایسے سونے کا کیا فائدہ جس نے میری بیٹی مجھ سے چھین لی۔ بادشاہ بھی یہ بات کہہ ہی رہا تھا، اچانک سے دوبارہ پھر وہ اجنبی شخص نمودار ہو گیا۔ بادشاہ سلامت، کیا حال ہے؟ اب تو بڑے خوش ہو گئے کیونکہ بہت سونا جمع کر لیا ہے آپ نے۔ بادشاہ سلامت، لگتا ہے کہ تمہیں حقیقت کا پتہ چل چکا ہے۔ چلو بتاؤ، سونا اچھا یا پانی کا ایک گھونٹ؟ پانی کا ایک گھونٹ۔ بتاؤ، سونا اچھا یا پھر روٹی کا ایک لقمہ؟ روٹی کا ایک لقمہ۔ بتاؤ، سونا اچھا یا تمہاری بیٹی؟ بیٹی۔ ٹھیک ہے، تم تالاب میں جاؤ اور اس کا پانی تمام چیزوں پر چھڑکو جو تمہارے چھونے سے سونے کی بن گئی تھی، اور آئندہ سچے دل سے توبہ کرو کہ آئندہ کبھی اس طرح دولت کا لالچ نہیں کرو گے۔ بادشاہ اپنے ملازم کے ساتھ گیا اور تالاب سے پانی بھر کر لے آیا۔ بادشاہ نے پانی لا کر تمام چیزوں پر چھڑکا، ہر چیز اصلی حالت میں آ گئی۔ شہزادی پر چھڑکا تو وہ پھر سے گوشت پوش لڑکی بن گئی۔ اس نے حیرت سے پوچھا، بابا، میرے کپڑے کیسے گیلے ہو گئے؟ یہ تو خشک تھے۔ بادشاہ نے اسے گلے لگایا اور اسے پوری بات بتائی۔ پھر باپ بیٹے نے مل کر ناشتہ کیا اور باغ میں جا کر پھولوں کی خوشبو سے لطف اٹھانے لگے۔